الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ و اقدس کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رمضان المقدس کی پروقار اور رحمت اور رونق گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیاں اللہ کریم تبلیغ دین کے لیے دین متین کی اشاعت کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کریم اس خدمت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جذبہ اخلاص نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم فرقان حمید لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مقدس و معطر و معمر رحمتوں والا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا۔ قرآن عظیم فرقان حمید وہ عظمتوں رفتوں والی کتاب جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے ایمان کو تازگی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے روح کو نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو کیفیات روحانیہ ہیں اس کے اندر مالک ارض و سما کا کرم ہی کرم نظر آتا ہے۔ قرآن عظیم قیامت والے دن حدیث پاک کے اندر آیا کہ رمضان کا روزہ اور قرآن عظیم یہ ایمان والوں کی شفاعت
اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا۔ قرآن عظیم اور روزہ، حدیث پاک کے اندر آیا کہ روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ پروردگار عالم، یہ شخص دنیا کے اندر تیری محبت کی خاطر، تیری معرفت کے حصول کی خاطر اور تیری رضا کو پانے کے لیے سحری سے لے کر بوقت افطار ہر طرح کی خواہشات نفسانیہ کو مٹا کر بھوک کی شدت کو برداشت کرتا رہا، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا رہا، اور اس کا ایک ہی نظریہ اور عقیدہ تھا کہ یہ جو بھوک اور پیاس کی شدت میں برداشت کر رہا ہوں، بدلے میں مجھے اللہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو باری تعالیٰ چونکہ یہ نظریہ رکھتا تھا، تو میں تیری بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں کہ اسے جنت عطا فرما۔ تو اسی طرح قرآن عظیم دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آیا، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کلام الہی کے ذریعے، کلام مقدسہ کے ذریعے، قرآن عظیم کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرما دے گا، اور وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دے گا۔ تو مشکات المصابیح کی اس مبارک حدیث پاک کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو شخص زندگی کے اندر اس قرآن عظیم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رموز کو سمجھتا ہے اور اس کے اوامر و نواہی کو پورا کرتا ہے، جو کچھ یہ حکم کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ کریم ایسے پڑھنے والے کو اس دنیا کے اندر بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کی طرف سے غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ ذلت کا شکار رہے گا۔ تو قیامت والے دن یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ، یہ شخص دنیا کے اندر شب و روز مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور پڑھ کر پھر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس دورانیے کے اندر اس کے دل کے اندر صرف ایک ہی ماحول وابستہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب ہمارے نبی کی سنتوں پہ عمل ہو جائے۔ اللہ یہ تیری محبت کی خاطر قرآن پڑھا کرتا تھا، تیری محبت تو حصول عرفان و حصول معرفت کے لیے یہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اب میں تیرا کلام ہو کر اس کی سفارش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کریم رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرتے ہوئے اس روزے دار کو، اس قاری قرآن کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس قرآن کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں
تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں اور کلام کرتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے گفتگو فرمائے، مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب قرآن کھولتا ہوں تو اللہ مجھ سے کلام فرماتا ہے۔ تو ایمان والے قرآن سے ہمیشہ رشتہ محبت رکھتے ہیں۔ انسان ذلت کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ قرآن سے روگردانی کرتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آج تک جو بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوا، اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اللہ کے حبیب پر جو یہ قرآن نازل ہوا، جو بھی اس قرآن پر عمل کرتا رہا، اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم انہیں اس دنیا کے اندر بھی، اخروی ماحول کے اندر بھی عزت و شرف کا تاج عطا فرمائے گا۔ اور جو اس قرآن سے بھاگتا رہا، روگردانی کرتا رہا، تو اللہ کریم دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو ذلت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو قرآن عظیم، فرقان حمید پڑھنے اور صحیح معنوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔